آج جو زبان بولتی ہے بدن نہیں بولتا، اس دن الٹا ہو جائے گا، زبان نہیں بول پائے گی اور پورے بدن کے اعضاء بولنا شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ نقل کیا ہے انہی بزرگوں نے جن کا میں نے ابھی نام لیا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کے ذریعے سے ان کے زمانے کے شاید لاکھوں گنہگاروں کو گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ! پوری دنیا میں یہ صرف اللہ والے ہوتے ہیں جن کے پاس ہم جا کر اپنے گناہوں کا کچا چٹا کھول دیتے ہیں۔ یہ عجیب رشتہ ہے۔ ساری دنیا سے انسان چھپاتا ہے، اپنے ماں باپ سے چھپاتا ہے، لیکن اپنا جس کو وہ مصلح مان لیتا ہے اس کے سامنے وہ سب کھول کے رکھ دیتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہوں میں پھنس گیا ہوں۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ نہیں چھوٹتے مجھ سے گناہ۔ کیا ہم میں سے اکثر کی یہی کہانی نہیں ہے؟ صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ اس امت میں آج بھی شرمندہ ہونے والے شرمندہ نوجوان گنہگاروں کی تعداد دنیا میں ہر قوم سے زیادہ ہے۔ بہت امید افزا علامت۔ مایوسی کی علامتوں کے بیچ میں یہ علامت حساس دلوں میں ایک امید کی کرن روشن کرتی ہے۔ روزانہ کوئی سروے تو کیا نہیں جا سکتا، پوری دنیا میں جو اللہ کے بندے اپنی بساط کے مطابق اپنے بڑوں کے حکم سے اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کو بدلنے کی کچھ محنت کر رہے ہیں، ان سب کے پاس مجموعی طور پر پوری دنیا میں جتنے نوجوان آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوں گے، شاید ان کی تعداد روزانہ والوں کی بھی 10-20 ہزار سے کم نہیں ہوگی۔ بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو۔ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں نوجوان، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، اور اس وقت انہیں معلوم نہیں ہوتا ان نوجوانوں کو کہ وہ اپنے جس شیخ سے اپنے گناہوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، وہ چپ کے وہی شیخ اللہ سے اسی تائب نوجوان کے آنسوؤں کا وسیلہ دے کر اپنے لیے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے یا اس شخص نے ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ گناہ کرنا غلط ہے، مگر میں کیا کروں، میں بس نہیں پا۔ انہوں نے عجیب جوابات دیے، سنیے غور سے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں، اللہ کی نگاہ سے بچ کر گناہ کیا کرو۔ اس نے کہا یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی نظر سے بچ جاؤں؟ کوئی جگہ ہے دنیا میں ایسی؟ فرمایا اچھا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے؟ چلو اگلی بات بتاتا ہوں، تم پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، کسی اور کا دیا ہوا رزق کھایا کرو۔ تو اس نے
کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی اور بھی رزق دینے والا ہے؟ فرمایا اچھا تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ وہی دیتا ہے، تو اس کے رزق کھا کر اس کے حکموں کو توڑنا یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ اچھا میں تم کو ترکیب اور بتاتا ہوں، تم اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں اور جا کر گناہ کر لیا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ کہاں ہے یہ ایسی جگہ؟ اللہ کی دنیا سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ کسی اور کی کوئی دنیا بھی ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ بتائیے۔ اچھا پھر ایک کام اور کرنا، جب تمہارے پاس روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ ہے تو اس سے کہنا کہ تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا سچی توبہ کر لوں تب میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں کوئی وقت ملتا ہی نہیں، وہ ایک بار آ گیا تو آ گیا، روح لے کر ہی جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں ممکن ہے، آپ اور کوئی ترکیب بتائیے۔ اچھا پھر ایک کام اور کرنا، پھر ایک شکل اور بتاتا ہوں، تم جب اتنے بغیر ہو کہ اپنی قبر میں ایسا پہرا لگوا دینا کہ منکر نکیر آ ہی نہ پائے۔ اس نے کہا حضرت اتنا تو میں جانتا ہوں کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، وہ عالم دوسرا ہے۔ اچھا پھر سنو ایک ترکیب اور بتاتا ہوں، جب قیامت میں تم کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جانے لگے کہہ دینا میں نہیں جاتا، انکار کر دینا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکے گا، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی انکار کر دے۔ تب ابراہیم ادہم بولے پھر میرے دوست، ہائے 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 کیا بزرگوں کا خطاب ہے، اے میرے دوست، آج گنہگاروں کو دوست پکارنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ اے میرے دوست، جب تم ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ بس پھر اس نوجوان نے کہا بس ہاتھ بڑھائیے، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کروں۔ اللہ ہم کو بھی تصور کی دنیا میں ہاتھ بڑھا کر اللہ سے یہ عہد کرنے کی توفیق دے۔ ایک اللہ کا بندہ تھا جو عجیب طریقے سے بیان کرتا تھا، اس کا بیان کرنے کا انداز، بولنے کا انداز بالکل الگ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے غلام۔ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن او میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، پڑھے جا یہ قرآن اور تیرا رب کرے گا اکرام، پڑھے جا یہ قرآن تیرا رب کرے گا اکرام، پڑھے جا یہ قرآن اور تیرا رب کرے گا۔ قرآن کی تلاوت گناہوں سے بچانے کا یقینی ذریعہ ہے، اور اس زمانے میں کیا ہو گیا ہے، یہ کس دجال کی اور کن گناہوں کی نحوست ہے کہ قرآن کی تلاوت میں عام طور پر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے؟ ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں یہ بات نہیں تھی،
10 پارے، 5 پارے، 7 پارے، 15 پارے، یہ عام بات ہے۔ اور آج ایک پارہ پڑھنا قیامت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت سے ہمیں محروم کر دیا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اے ناپاک، تیری ناپاک زبان سے میں اپنے کلام کو جاری نہیں ہونے دوں گا۔ تیرا دل ہی نہیں لگے گا پڑھنے میں۔ اس سے نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ دل لگنے کا انتظار مت کریں، مجاہدہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ دل کا لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمت کر کے نفس سے لڑ کر کہ مجھے تو 3 پارے پڑھنے ہی پڑھنے۔ آج کل لوگ اکثر کثرت سے آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، کوئی تعویذ دے دیجئے، اور مجھے ابھی فوراً واپس بھی جانا ہے۔ بیوی سے جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، تعویذ دے دیجئے، مجھے ابھی جلدی جانا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ معمولات نہیں حضرت، معمولات تو نہیں ہو پاتے، بس آپ توجہ ڈال دیجئے، آپ تعویذ دے دیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، بچوں، جب تک ہم زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کریں گے پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پریشانی اللہ نے غصے میں آ کر بھیجی ہو، نہ، بہت سی پریشانیاں اللہ بندے کی محبت کی وجہ سے بھیجتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت دن اللہ انتظار کرتے ہیں کہ پریشانیوں کے بغیر بیان سن کے، کتاب پڑھ کے، رمضان کے موقع پر میرا بندہ اپنے کو ٹھیک کر لے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ تو ایسے ضائع ہو جائے گا، چلو میں تھوڑی سی پریشانی بھیجتا ہوں، شاید اس پریشانی کے بعد ہی یہ مجھے میری طرف آ جائے۔ تو وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فائنل غصے کے طور پر نہیں آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کا کرشمہ ہے۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنا عرصہ ہوا بھول چکے، بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ، کیا ماں باپ اپنی اولاد کو پریشان کر کے خوش ہوتے؟ اللہ اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہو سکتے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اگر شکر گزار بندے بن کر رہو اور ایمانی زندگی گزارو تو اللہ تم کو تکلیف دے کر کیا کرے گا؟